أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. آج ہم اللہ کے قدر اور اس کی توفیق سے 29ویں پارے کے چند اہم مضامین کا مذاکرہ کر رہے ہیں. 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہو رہا ہے. سورہ ملک 30 آیات پر مبنی مکی صورت ہے. اس کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک کے اندر وارد ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ایک صورت جو کہ 30 آیات پر مشتمل ہے وہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور اس کو جنت میں لے کر جائے گی. اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو قبر کے اندر عذاب سے بھی محفوظ رکھتی ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا ایک نام سورہ مانیہ بھی ہے اور ایک نام سورہ منجیہ، نجات دینے والی اور عذاب کو منع کرنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رات کو سونے سے پہلے جہاں اور معمولات ہوتے تھے آپ علیہ السلام کے اذکار ہوتے تھے، دعائیں ہوتی تھیں، وہاں ایک معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو نیند سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام تھا. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کریں. اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے کے اندر سورہ قلم کے اندر جا کر ایک مضمون بیان فرمایا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کس انداز سے قرآن مجید کے اندر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا ذکر کیا گیا. فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. کہ آپ پیروی نہ کریں، اطاعت نہ کریں اس شخص کی کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، مہین اور ذلت والا، ذلیل ہے، حماز مشاء بنمیم اور عیب ڈھونڈنے والا، تانے دینے والا اور چغل خوری کرنے والا ہے، مناع للخیر اور خیر کے اندر رکاوٹ ڈالنے والا، معتد اثیم اور زیادتی کرنے والا اور گناہگار، عتل بعد ذلک زنیم اور جو کہ اب اس کو یہ جو لفظ ہے مناسب اگر ہم ترجمہ کریں مہذب، جو بے نسب ہے، جو اپنے باپ کا نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے. زنیم کا معنی کیا ہے کہ یہ شخص اپنے باپ کا نہیں ہے، حلال کا نہیں ہے. قرآن پاک میں یہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص کے بارے میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، تمسخر کیا کرتا تھا اور نعوذ باللہ کبھی جادوگر کہا، کبھی کیا کہا، قرآن پاک نے اس دشمن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک کلام میں اس انداز سے کیا کہ اسے بے نسب کہا، یعنی غلط زنا کہا. اس سے معلوم ہوا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ تو بااخلاق ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ ہمارے کوئی اخلاق نہیں ہے. جس طرح عام حالات کے اندر لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا، اذیت پہنچانے والا، چاہے حضور کے دور میں تھا یا آج، حضور علیہ السلام کا تمسخر کرنے والا، آپ علیہ السلام کے حوالے سے کارٹون بنانے والے کوئی بھی ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ادنا درجے توہین کرتے ہوں،
ہمارے پاس ان کے لیے کوئی اخلاق نہیں ہے، بلکہ ہم سخت سے سخت زبان استعمال کریں گے، بلکہ اللہ نے اگر ہمیں ہمت دی تو ان کی زبان کھینچ بھی لیں گے۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ذہنوں میں اشکال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے بااخلاق تھے، تو آج یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے قرآن پاک کے اندر یہ اسوہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایسے شخص کو ولد الزنا کہا ہے اور انتہائی گنہگار چغل خور کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ قلم کے اندر ایک اور اہم مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس حوالے سے بھی آج مجھے اور آپ کو اپنی ذہنی اصلاح کرنی ہوگی۔ تھوڑا سا ہم اس حوالے سے افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، جو ہم حشر اور جو معاملہ اپنی طرف سے فضل کا، محبت کا ان کے ساتھ کریں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑنے والے، رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والے، بے حیائی کی زندگی گزارنے والے، فحاشی کی زندگی گزارنے والے، اللہ کے احکامات کو سر عام پامال کرنے والے، یہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ قادر تو ہیں ہم کسی کو بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ نمونے دکھائیں گے بھی صحیح، لیکن ہماری سنت اور ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو مجرم ہوں گے پہلے ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے، اگر ایمان کی حالت میں ہوں گے تزکیہ ہوگا، اس کے بعد پاک صاف ہو کر جنت میں جائیں گے۔ فرما بردار اور متقی اور اہل ایمان کے ساتھ ان کے برابر کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مالکم کیف تحکمون، تم سوچ کیسے لیتے ہو کہ دونوں کے ساتھ برابر کا معاملہ ہوگا؟ مالکم کیا ہوگا، تم کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ کل قیامت کے دن فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو دونوں کو ایک ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا؟ آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ رہا، ناقدری کر رہا ہے، ساتھ ساتھ شیطان اس کے ذہن میں یہ بات دکھا دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے تو اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے گناہ۔ اب یہ بات تو سچ ہے کہ اللہ کی ذات کی رحمت جو ہے نا کیا ہے، بڑی وسیع ہے، اور اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، لیکن یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ اللہ کی صفت غفور اور رحیم کا اس قدر ناجائز فائدہ اٹھانا کہ اللہ غفور رحیم ہے اس لیے میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ تو اس صفت کا مذاق ہے نا۔ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو چشم پوشی کر لیتا ہے اس کے کسی جرم کے اوپر، اس کی نافرمانی کے اوپر، اور اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ کر دیتا ہے، عفو و درگزر کا معاملہ کر دیتا ہے، اب بیٹا اسی بات کو بنیاد بنا کر کہ میرا والد میں اگر کوئی جرم کروں، نافرمانی کروں تو پکڑ نہیں کرتا بلکہ معاف کر دیتا ہے، اسی بات کو بنیاد بنا کر وہ مستقل اپنے والد کی نافرمانی کرتا رہے کہ میرا باپ تو معاف کرنے والا ہے، تو اس سے بڑا کوئی احمق ہے؟ اس لیے اس ذہن سازی، یہ جو غلط ذہن سازی ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بتلایا کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، دین سے مسجد کے ساتھ، ہمارے کافی سارے مسلمان اکثریت کے ساتھ بہت بڑی تعداد دین سے بالکل دور ہے، مسجد تک نہیں آتی، کلمہ میں سے ہی نہیں آتا، کلمہ سے ہی نہیں آتا۔ یہ جو تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں آگے کارگزاریاں سناتے ہیں، سندھ کے علاقوں کے اندر، فلاں علاقوں کے اندر، پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر لوگ انتہائی غریب بھی ہیں، جو انتہائی غریب لیکن انتہائی بے دین بھی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ نماز کی رکعت کتنی ہیں مسلمان، یعنی وہ تسلسل سے جو گھرانے آ رہے ہیں وہ مسلمان کے آ رہے ہیں اور انہیں کلمہ تک نہیں آتا۔ اور جب ان سے کچھ پوچھا جائے کہ یار آپ دین سے اتنا دور ہیں تو کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دے بھی ہونا ہے، تو وہ بتا دیں گے کہ ہم سخی لال کلندر صاحب کے دربار پہ جاتے ہیں، سالانہ اس کو جاتے ہیں، وہ بڑی پہنچی سرکار ہیں، ہمارا کام کیا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم داتا صاحب جاتے ہیں، ہم فلاں جاتے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنی منفی ذہنیت ہے کہ سال میں کسی عرس کے اوپر چکر لگا لینا
اور یہ سمجھ لینا کہ سال کے تمام تر میرے اوپر جو ذمہ داریاں، میرے اوپر جو فرائض عائد ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے جتنے احکامات عائد ہوتے تھے، اب میں بالکل ان سے ماورا ہو گیا ہوں، میری چھٹی ہو گئی ہے۔ اگر یہ چھٹی کسی کو ملتی تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ حضور نہ کرتے عبادات۔ صحابہ کو ملتی کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پالی تھی، اس سے بڑی سعادت کیا تھی؟ جب انہیں چھٹی نہیں ملی اعمال سے، اور وہ دن کو جہاد کے اندر ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، سخت گرمی کی حالت میں ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور رات کو وہ قیام اللیل کر رہے ہیں، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، اور رات کو قیام اللیل کے اندر تصور بھی نہیں ان کے یہاں نماز چھوڑنے کا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر صحابہ کے دور کے اندر جو بندہ نماز سے پیچھے رہ جائے تو اس کے بارے میں یقین کر لیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہوگا جو نماز سے پیچھے رہ گیا ہے، مومن نماز سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یعنی بعد میں آنے والے کو منافق سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کے دل کے اندر نفاق ہے، جس کی وجہ سے نماز کے اندر آنے میں اس کو دقت ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں کتنی تعداد کے اندر لوگ مسجد کے اندر آتے ہی نہیں، مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ یقین کیجیے ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ انہیں مسجد میں لے کے آئیں گے، زندگی میں پہلے مرتبہ آ رہے ہوں گے اور انتہائی اجنبیت محسوس کریں گے کہ ہم ادھر آ گئے اب کیا کریں گے۔ میں رات الحمدللہ اللہ کے شکر سے آ رہے ہیں روٹین میں، ہمیں پتا ہے کہ آگے کیا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مسلمان لوگ بھی ہیں جو مسجد کے اندر آتے ہوئے گھبراتے ہم جائیں گے عبادت کیسے کریں، طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے یہ مجرم ہے اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فرما برداروں کو اور مجرمین کو کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ہے اور وہ بیچارہ سفید ریش ہے، بزرگ ہے، 60-70 سال کا ہے، 60-70 سال کا ہے، اور اس کا گھر بھی مسجد سے 200 قدم پہ، یا اس کا گھر مسجد سے 1000 قدم پہ، 2000 قدم پہ ہے، وہ اس بڑھاپے کے باوجود سخت سردی کے اندر بھی چل کر مسجد کی طرف آ رہا ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں لیکن وہ آ رہا ہے سخت سردی میں، اور رات کو وہ عبادت کر کے سو رہا ہے، صبح کو اٹھ کے گھر میں تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک صحت مند شخص ہے، نوجوان ہے، رات کو وہ بے حیائی کے کاموں میں مشغول رہا، موبائل کے اندر مصروف رہا، کسی پروگرام کے اندر وہاں بھی میوزک سنتا رہا، ڈانس دیکھتا رہا، یہ کوئی بھی بے حیائی کا کام اور گناہ کا کام کرتا رہا۔ صبح وہ نماز کے ٹائم، اذان کے ٹائم جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل پرسکون نہیں سو رہا ہوتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں کہ نماز پڑھنی ہے، میرے اوپر کوئی فریضہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو ہم کیسے برابر کریں گے؟ تم کہاں سے یہ فیصلہ کر رہے کہ دونوں ہماری نگاہ میں برابر ہیں؟ اللہ کی سنت اور ضابطہ یہ کہ اللہ عدل کریں گے، جس کے اوپر فضل فرما دیں، لیکن سنت اور ضابطہ یہ ہے عدل کریں گے، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر جو ہم نے فرائض تمہارے اوپر عائد کیے تھے وہ کوئی رسمی نہیں تھے۔ اس لیے اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، یہ اللہ کی صفت کا مذاق ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے حالات بتاتے ہوئے دو گروہ بتا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ان لوگوں کو دیا جائے گا کہ جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور بائیں ہاتھ کے اندر ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کے گناہ بڑھ جائیں گے۔ کافروں کو تو کوئی نام اعمال نہیں دیا جائے گا، کافروں کا تو سیدھا سیدھا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، سیدھا سیدھا وہ جہنم کے اندر جہنم رسید کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی بنیاد موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس کیونکہ ایمان موجود ہوگا، اب مسلمانوں کے اندر دو گروہ ہوں گے، جن کی نیکیاں گناہوں کے اوپر غالب آ جائیں گی تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کے گناہ نیکی کے اوپر غالب آ جائیں گے تو وہ کس میں چلے جائیں گے؟ جہنم میں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عدل کر رہے ہیں تو پہلے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، وہاں پھر اللہ جب تک چاہے وہ جہنم کے اندر رہیں گے، اس کے بعد پاک صاف کر کے جنت کے اندر لے جایا جائے گا۔ جن کے دونوں چیزیں برابر ہوں گی، جنت بھی، نیکیاں بھی اور یہ بھی گناہ بھی، دونوں کے دونوں برابر ہوں گے۔ ان کو پہلے تو کہا جائے گا کہ جاؤ کہیں سے نیکی لے کے آؤ، کہیں سے اگر ایک نیکی تمہیں مل جاتی ہے ایک نیکی لے کے آؤ، تاکہ تمہارا نیکی والا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے اور تم اس کی بنیاد پہ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ شخص جس کے پاس دونوں چیزیں برابر ہوں گی، نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، یہ شخص جائے گا میدان کے اندر کہ میں جا رہا ہوں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھے نیکی دے گا۔ بھائی کے پاس جا کر کہے گا تو بھائی کہے گا کہ نہیں جی میں نفس کے عالم میں ہوں، میں تو نیکی نہیں دے سکتا۔ پھر یہی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے گا، بیوی انکار کر دے گی، بچوں کے پاس جائے گا، بچے انکار کر دیں گے،
اپنے باپ کے پاس جائے گا، باپ انکار کر دے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، ماں انکار کر دے گی. یعنی وہاں یہ سارے رشتے ناتے میدان محشر کے اندر، جنت میں جا کے تو پھر سارے ایک دوسرے کو ملیں گے اللہ کی رحمت سے، لیکن میدان محشر میں جب حساب کی طرف عالم ہو اس وقت کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفس نفسی کے عالم میں اور اپنی پکار رہے ہوں گے. لیکن میرے رب کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی یا ربی امتی اس نفس نفسی کے عالم کے اندر یہ نہیں کہ وہ جو حالات ہوں گے ان حالات کا اثر بھی آپ علیہ السلام کے نہیں ہوگا. اس نفس نفسی کا عالم جو ہوگا اس کا اثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا، لیکن اس اثر کے باوجود آپ علیہ السلام اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں گے. یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بھلا فرما دیجیے، اے میرے پروردگار میری امت کو رحم فرما دیجیے. اس لیے حضور علیہ السلام کے یہ احسانات جو انہوں نے زندگی میں ہمارے اوپر کیے، قبر کے اندر آپ علیہ السلام کے احسانات، اور آخرت کے اندر یہ ہر وقت میرے آپ کے سامنے ہونے چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ علیہ السلام کی اتباع کے اندر بھی آسانی ہو. بہرحال تو یہ شخص جائے گا، ہر طرف سے انکار ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ، ہر بندہ انکار کر دے گا. اب اگر کہیں سے مل گئی نیکی مل گئی تو اس کا نام اعمال کیا ہے؟ نیکی والا بڑھ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخل کر دیں گے. نہیں ملے گی کہیں سے نیکی اور دونوں چیزیں برابر ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اسے جہنم میں بھیجیں گے نہ جنت میں بھیجیں گے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک جگہ ہے جسے آراف کہا جاتا ہے. آراف اس مقام کو، اور اسی آراف کے نام پر ایک سورۃ الاعراف بھی ہے 8ویں پارے میں. یہ لوگ وہاں رہیں گے جہاں جنت کی تھوڑی بہت جھلک بھی نظر آئے گی اور جنت کی جھلک بھی نظر آئے گی. جب یہ جنت کو دیکھیں گے آراف والے، یہ مقام پرسکون ہوگا، لیکن اس کے اندر جنت کی نعمتیں بھی نہیں ہیں اور جہنم والا بازار بھی نہیں. جب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے اصحاب الاعراف تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہم جنت کے اندر چلے جائیں، ہمیں جنت کے اندر بھیج دیا جائے. لیکن جیسے ہی یہ جہنم کے حالات دیکھیں گے پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم ٹھیک جگہ پہ ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص اور متعین مدت کے بعد جب چاہیں گے ان اصحاب الاعراف کو بھی جنت کے اندر بھیج دیں گے. بہرحال یہ مناظر پیش کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے اور کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو نام اعمال پہلی فرصت میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. ان صفات کے اندر جو صفت بیان کی گئی بلکہ مصلین کی جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، اوصاف کیا ہوتے ہیں. میں اور آپ کچھ جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں بھی ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ نماز پڑھنے والے تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. یعنی موسمی بٹیرے نہیں ہوتے کہ رمضان المبارک کے اندر تو نمازوں کا اہتمام اور غیر رمضان کے اندر نمازیں چھوٹ جائیں، بلکہ ہمیشہ رمضان ہو غیر رمضان ہمیشہ نمازوں کا اہتمام، سردی ہو گرمی ہو، حالات کے اندر کشادگی ہو حالات کے اندر تنگی ہو، یہ جو بندہ مومن ہے ہر حال کے اندر نماز کا اہتمام کرتا ہے. ہمارے ہاں نماز کے حوالے سے بڑی اونچ نیچ ہے. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات تنگ کر دیے جاتے ہیں تو وہ مسجد پر رک کرتے ہیں اور صرف فرائض نہیں پھر ان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اوابین اور اشراق بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر علماء سے پوچھ کر اللہ کے نیک بندوں سے کچھ وظائف پوچھ کر وہ وظیفے بھی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ حالات کے اندر کشادگی پیدا ہو. لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کشادہ کرتے ہیں تو پھر فرض نماز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، فرض نماز سے بھی. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وصف بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں نمازی وہ ہیں، حقیقت میں نمازی وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر تمام اختیار ہمیشگی کے ساتھ نمازیں، حالات جیسے کیسے ہوں، موسم جو بھی ہو، حالات جیسے کیسے ہوں، رمضان ہو غیر رمضان ہو، مسجد کو آباد کرنے والے. والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ جو نمازی لوگ ہیں ان کا دوسرا وصف یہ ہے کہ ان کے مال کے اندر ایک حق ہوتا ہے لوگوں کا، للسائل والمحروم، کن کا؟ مانگنے والوں کا بھی، اور محروم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں اور مانگنے سے ہاتھ پھیلانے سے وہ جھجک محسوس کرتے ہیں. اس آیت سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نمازی حضرات ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا ہوا ہے
ان کے مال کے اندر غرباء کا حق ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، وہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ پر اللہ نے ان کا حق رکھ دیا تھا، اب ہم نے حق ان کے حوالے کر دیا. اس کا مطلب کہ یہ ان کی امانت تھی ہمارے پاس. یہ تھوڑی ذہن سازی کریں ہم اپنی کہ ہم جو کچھ غریبوں کو دیتے ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے، جو کچھ بھی دیتے ہیں یہ غریبوں پر ہمارا احسان قطعا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق ہمیں دیا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہوتا ہے کہ ہم یہ حق غرباء تک اور مستحقین تک پہنچائیں. یہ حق ہے ان کا، یہ ہماری طرف سے کوئی قدر اور احسان نہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انفاق جو کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جو دینا ہے، زکات دینی ہے، صدقہ دینا ہے، صرف للسائل مانگنے والوں کو بھی دینا، بلکہ للسائل والمحروم مانگنے والے مستحقین کو بھی دینا ہے، اور محروم مستحقین جو مانگتے نہیں ہیں عزت کی وجہ سے، تاکہ ہمارے اوپر بھرم قائم رہے، ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا ہے. پہلے بھی میں 3 مرتبہ کر چکا ہوں. اس حوالے سے ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ مانگنے والوں کو تو ہم دیتے ہیں، لیکن جو بیچارے ایسے حالات کے اندر جن کا ماضی بڑا اچھا رہا ہے، شاندار رہا ہے معاشی حوالے سے، لیکن حالات اب ایسے تنگ ہو گئے ہیں، ان کے گھر کے اندر بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، تو مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، اب ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی جتنی انکم ہے، تو اب یہ لوگ مستحق ہیں. مستحق ہیں یہ لوگ. اگر ان کے پاس کوئی جمع ہوگی نہیں تو یہ زکات کے مستحق ہیں. اب ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے پڑوسوں میں، اپنے رشتے داروں میں ان تک پہنچانا یہ ان کا حق ہے ہمارے ذمہ. اس لیے میں نے ساتھیوں کو الحمدللہ پہلے متوجہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجد کے ساتھی اس حوالے سے کافی متوجہ ہوئے ہیں کہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ سفید پوش لوگوں تک یہ رقم پہنچائی جائے، امانت پہنچائی جائے. تو یہ ایک اچھی روش ہے، اور قرآن پاک بھی سب جو ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ صرف مانگنے والوں کو آپ نے نہیں دینا، بلکہ جو لوگ نہیں مانگ سک رہے اپنی سفید پوشی کی وجہ سے ان کو بھی دینا ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مضمون بیان فرمایا استغفار کے حوالے سے، اللہ سے بخشش طلب کرنا. یہ استغفار کس قدر اہم ہے اور اس کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں. اہم تو اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے. اگر ہم استغفار کر کے اپنا معاملہ اللہ کی ذات سے صاف نہیں کریں گے اور اللہ سے اس گناہ کو معاف نہیں کرائیں گے تو کل قیامت کے دن پکڑ ہے. اس لیے اس کی اہمیت تو یہ ہے، آپ جتنے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہو جائیں، چاہے 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، ساری گناہوں کے اندر لت پت گزری ہے، بندہ صدق کے دل کے ساتھ، طلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر بخشش طلب کرے تو بندے کے آنے کے اندر تو دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاف کرنے کے اندر دیر نہیں ہے. لیکن اگر ہم گناہ بھی کریں، نافرمانیاں بھی کریں، پھر ہمارے اندر انانیت بھی ہو اور ہمارے اندر شان بے نیازی بھی ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ گناہ معاف بھی نہ کریں، ان گناہوں کے اوپر ندامت بھی نہ ہو، شرمندگی بھی نہ ہو، تو یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے. کل قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سے لوگ جو کم گناہوں والے ہوں گے لیکن استغفار نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو انتہا درجے کے گناہوں والے ہوں گے، حد تک سے زیادہ گناہوں والے، لیکن انہوں نے دنیا کے اندر اپنا معاملہ استغفار اور توبہ کے ذریعے اللہ سے صاف کرا لیا ہوگا، وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے. یعنی کم گناہ والے جہنم کے اندر اس لیے وہ استغفار نہیں کرتے تھے، توبہ نہیں کرتے تھے. زیادہ گناہ والے جنت کے اندر اس لیے کہ وہ گناہ ہو گئے ان سے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی. اس لیے استغفار کی اہمیت کے سامنے ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، ہر وقت استغفار. اور کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہوں اور رمضان کے روزے بھی پورے رکھتا ہوں اور روزانہ اتنی تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، تو میرے اتنے گناہ تو ہیں نہیں، تو اب ایک تسبیح پڑھ لی تو کافی ہے، یا کبھی کبھی پڑھ لی تو کافی نہیں. استغفار جس قدر کثرت کے ساتھ ہو، جس قدر بھی کثرت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا انتہائی پسند ہے کہ بندہ نیکیوں کے باوجود بھی اللہ کے سامنے گر گرا رہا ہو. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت تھی. آپ حیران ہوں گے عین نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، حالانکہ فرض نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمیل ہے، فریضے کی ادائیگی ہے، اور اس نماز کے اندر پوری نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اس نماز پڑھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں نے نماز پڑھ لی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رکن ہے اسلام کا، رکن نماز، کلمے کے بعد سب سے بڑی اہمیت نماز کی، اس رکن کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں.
یہ بتلانا چاہ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ نیکی کرنے کے بعد بھی کوئی شخص استغفار سے مستغنی نہیں ہوتا. جس طرح گناہوں کے اوپر استغفار ہے اسی طرح نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی انسان کو استغفار کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے کام کو انسان کا حق کو ادا کر پایا ہو جس سے اللہ نے حکم دیا اس طرح ادا کر پایا ہو. اس کوتاہی کے اوپر استغفار کرنا چاہیے. اور یہ تو یقیناً ہم سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے نمازوں کے حوالے سے. ہماری نمازوں کا کیا عالم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے کامل ترین نماز, بندگی کا اعلیٰ درجہ کہ جس کے اندر صفت احسان یہ بتلائی گئی کہ آپ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت حاصل تھی, اس کے باوجود حضور استغفار کر رہے ہیں اس نیکی کے بعد. تو مجھے اور آپ کو نہیں استغفار کرنے کی ضرورت. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ 100 اور 70 کا جو یہ عدد ہے یہ عرب کے اندر کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی فگر کے اندر کثیر تعداد بتانی ہو تو 100 کا یا 70 کا جو ہے فگر استعمال کیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1000 مرتبہ کرتے ہوں, 2000 مرتبہ کرتے ہوں, لیکن کیونکہ تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے. اس استغفار کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات کے ملتے ہیں, یہ سن لیجیے. اور ہمارے ہاں جو عام طور پہ دعائیں کرائی جاتی ہیں جن مقاصد کے لیے, تو قرآن پاک میں استغفار کے جو ثمرات بتائے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اگر ہم صرف استغفار ہی کر لیں تو جن جن مقاصد کے لیے دعائیں کراتے ہیں وہ تمام مقاصد اس استغفار سے بھی پورے ہو سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اپنے رب سے استغفار کرتے رہو. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. دوسرا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسائے گا. رحمت کی بارش, رحمت کی بارش وہ بارش ہوتی ہے کہ جب جس قدر جس مقام پر جتنی ضرورت ہو بارش کی اتنی بارش کا نازل ہونا, یہ رحمت کی بارش. بارش اپنے موسم کے اعتبار سے بھی صحیح وقت پہ نازل ہو, بارش کا نزول ہو, اور جتنی مقدار میں ضرورت تھی اتنی مقدار میں بارش کا نزول ہو تو یہ رحمت کی بارش کہلاتی ہے. بے موسمی بارشوں کا ہونا اور حد سے زیادہ بارشوں کا ہونا یہ زحمت کی بارشیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر استغفار کرو گے تو ہم رحمت کی بارشیں برسائیں گے. جب رحمت کی بارشیں برسیں گی تو پھر فصلیں تباہ نہیں ہوگی. جب فصلیں تباہ نہیں ہوگی تو پھر غلہ اور اناج کثیر مقدار میں تمہیں ملے گا. جب وہ کثیر مقدار میں ملے گا تو پھر قحط سالی نہیں ہوگی. جب قحط سالی نہیں ہوگی تو پھر مہنگائی نہیں ہوگی. جب مہنگائی نہیں ہوگی تو پھر یہ رونا نہیں ہوگا جو آج ہم رو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے اوپر مہنگائی ہے اس وجہ سے علماء ہمارے بڑے بڑے شیوخ حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تو جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے تمام معمولات میں سب سے زیادہ حضور استغفار کا ہونا چاہیے, توبہ کا ہونا چاہیے, سب سے زیادہ حضور. اس وقت ہمارے اوپر جو حالات آ چکے ہیں سیاسی حوالے سے, معاشی حوالے سے, اس کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں. یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بر وقت بارشیں برسائیں گے. تیسرا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے تمہارے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے مال کے اندر برکت ہو. وَبَنِينَ, چوتھا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. اولاد کے اندر برکت کے دو معنی, نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اولاد نصیب فرمائیں گے. زیادہ اولاد, آج کے معاشرے کے اندر تو خیر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ اولاد نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی معاملہ ہے. زیادہ اولاد, اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی اولاد آپ کو دیں گے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 4 ہیں, وہ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے, وہ دین اور خیر کا ذریعہ ہوں گے, وہ کل قیامت کے دن کے لیے آپ کے حق میں صدقے جاریہ ہوں گے, وہ خیر کی چابی اور کنجی ہوں گے. بہرحال اس برکت کے اندر وسیع مفہوم ہے. ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے 2 بیٹے ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں. ہر شخص یہ چاہتا ہے, ہر باپ چاہے وہ فرما بردار ہے اللہ کا چاہے وہ نافرمان ہے, اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو. آپ یقین کیجئے ایک انسان 40 سال کی عمر میں, 45 سال کی عمر میں اس نے دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لی ہے. اس کے پاس اچھے سے اچھا مکان بھی ہے, گاڑی بھی ہے, عہدہ اور منصب بھی ہے, سب کچھ ہے, نوکر چاکر بھی ہیں, لیکن اگر اس کی اولاد نافرمان ہے تو یقین کیجئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. ایک وہ شخص ہے کچا مکان ہے, اس کا چھوٹا سا مکان ہے, ہو سکتا ہے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو, کوئی اس کے پاس بنیادی نعمتیں نہیں ہیں, لیکن اس کو اللہ نے جو اولاد دی ہے نیک, فرما بردار, صالح, اطاعت گزار, خدمت گزار, کہ وہ والد کے سامنے ہر وقت لبیک کہتی ہے اس کے تقاضے کے اوپر, اس کی خدمت کے اوپر.
تو یقین کیجیے اس کا یہ جو باپ ہے اگرچہ اس کے پاس دنیاوی نعمتیں نہ ہوں، یہ دنیا کا انتہائی خوش قسمت ترین اور سعادت مند باپ ہے کہ جس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکی ہے۔ یہ مشاہدے میرے اور آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ پانچواں فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ جو مستغفرین ہیں، بخشش طلب کرنے والے ہیں، ان کو ہم جنات عطا فرمائیں گے، باغات عطا فرمائیں گے اور جنتوں کے اندر اعلی مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنوں میں قرآنی تعلیمات کا فہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔